بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھوکے رہنے کے فوائد کیا بیان کی ہیں کے بارے میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکے رہنے میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دل کی صفائی اس سے حاصل ہوتی ہے، طبیعت تیز ہوتی ہے، بصیرت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے پیٹ بھر کر کھانے سے طبیعت میں بلاوت آتی ہے اور دل کا نور جاتا رہتا ہے۔ معدے کے بخارات دماغ کو گھیر لیتے ہیں، جس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے اور وہ فکر میں دوڑنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ بلکہ کم عمر بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ذہن میں کند ہو جاتا ہے۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ دارانی فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے کی عادت پیدا کرو، یہ بھوک کو متی کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور آسمانی علوم اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جس دن بھوکا رہا، میں نے اپنے اندر عبرت اور حکمت کا ایک دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک ایک ابر ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو وہ ابر دل پر حکمت کی بارش کرتا ہے۔ ایک اور فائدہ دل کو نرم ہوتا ہے، جس سے ذکر وغیرہ کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ بسا اوقات آدمی بڑی توجہ سے ذکر کرتا ہے لیکن دل اس سے لذت حاصل نہیں کرتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اور جس وقت دل نرم ہوتا ہے تو ذکر میں بھی لذت آتی ہے اور دعا و مناجات میں بھی۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عبادت میں مزہ جب آتا ہے جب میرا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کو لگ جاتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بغدادی فرماتے ہیں کہ آدمی حق تعالی شانہ کے اور اپنے سینے کے درمیان ایک جھولی کھانے کی کر لیتا ہے، پھر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی حلاوات بھی نصیب ہوں۔ پیٹ بھرنے کو فقیر کو جھولی بھرنے سے تشبیہ دی ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی میں عاجزی مسکنت پیدا ہوتی ہے اور اکڑ مکڑ جاتی رہتی ہے، جو سرکشی اور اللہ تعالیٰ شانہ سے غفلت کا سرچشمہ ہے۔ بھوک کسی چیز سے بھی اتنا زیر نہیں ہوتا جتنا بھوکا رہنے سے ہوتا ہے، اور آدمی جب تک اپنے نفس کی ذلت اور عاجزی نہیں دیکھتا اس وقت تک اپنے مولا کی عزت اور اس کا غلبہ نہیں دیکھ سکتا۔ آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے بھوکا رہے تاکہ ذوق سے اپنے مولا کی طرف متوجہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حق تعالی شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیش فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی ساری زمین سونے کی کر دی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں، تاکہ جس دن بھوکا رہوں تو صبر کروں اور تیری طرف عاجزی کروں، تجھ سے مانگوں، اور جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اہل مصیبت اور فاقہ زدوں سے غفلت پیدا نہیں ہوتی۔ پیٹ بھرے آدمی کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوکوں اور محتاجوں پر کیا گزر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ زمین کے خزانے تو آپ کے قبضے میں ہیں، پھر آپ بھوکے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ خود پیٹ بھر لینے سے کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں، اور بھوکے پیاسے رہنے والے قیامت کے دن بھوک اور پیاس کی یاد میں تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ کے عذاب کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں جہنم میں کھانا کیا ملے گا، وہ جو حلق میں اٹک جائے، اور پینے کو کیا ملے گا، جہنمیوں کے زخموں کا لہو اور پیپ۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ہے۔ جب آدمیوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفوس دنیا کی طرف جھکنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ بتایا کہ کم کھانے سے نیند کم آتی ہے، کثرت سے جاگنے کی دولت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے پیاس خوب لگتی ہے
اور پانی پینے سے نیند خوب آتی ہے۔ مشائخ کا مقولہ ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ ورنہ زیادہ پانی پیو گے، پھر زیادہ سو گے، جس کی وجہ سے زیادہ خسارے میں رہو گے۔ کہتے ہیں کہ 70 حکیموں کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ پانی پینے سے زیادہ نیند آتی ہے، اور زیادہ سونے میں عمر کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، اور تہجد کا فوت ہو جانا علیحدہ رہا۔ نیز زیادہ سونے سے طبیعت کی بلاوت اور دل کی قساوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ عبادت پر سہولت ہے۔ قادر ہو جانا کہ پیٹ بھر کر کھانے سے اکثر کاہلی پیدا ہوتی ہے، جو عبادت کو مانی ہوتی ہے، اور خود کھانے میں ہی بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو تیار بھی کرنا پڑے تو اور بھی زیادہ آزاد وقت ہے۔ پھر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، خلال کرنا، بار بار اٹھ کر پانی پینا، اور ان سب اوقات کا حساب لگایا جائے تو کتنا وقت ہوا۔ اگر یہ سارا وقت اللہ کی یاد میں اور دوسری عبادتوں میں خرچ ہوتا تو کتنا نفع ہوتا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ستو دیکھا جس کو وہ پھانک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ ستو کی عادت کیسے پڑ گئی؟ فرمانے لگے کہ میں نے جو حساب لگایا تو لقمہ منہ میں رکھنے سے اس کے نگلنے تک 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی کہ اس کے چبانے میں بہت دیر لگتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آدمی کا ہر سانس بڑا قیمتی جوہر ہے جس کو آخرت کے خزانے میں محفوظ کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ کبھی ضائع نہ ہو، اور اس کی صورت صرف یہی ہے کہ اس سانس کو اللہ کے ذکر یا کسی اور عبادت میں صرف کر دے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ ہے کہ کم کھانے کا کہ بدن کی صحت ہے کہ بہت سے امراض زیادہ کھانے ہی سے پیدا ہوتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے معدے میں اور رگوں میں اخلاط رویہ جمع ہو جاتے ہیں جن سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور امراض قطع نظر اس کے صحت کے منافی ہیں، عبادات سے بھی مانع ہوتے ہیں، دل کو تشویش میں ڈالتے ہیں، ذکر و فکر سے مانع ہونے کے علاوہ دوا، پرہیز، حکیم، ڈاکٹر، جونکے لگانے والے غرض ایک لمبا چوڑا جھگڑا آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ان سب چیزوں میں مشقت علیحدہ ہے، خرچ علیحدہ ہے، اور بھوکا رہنے میں ان سب آفات سے امن ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 4 ماہر حکیموں کو جمع کیا، ایک ہندی ماہر، دوسرا رومی یعنی انگریزی، تیسرا عراقی، چوتھا سوات کا رہنے والا، اور چاروں سے دریافت کیا کہ کوئی ایسی دوا بتاؤ جو کسی چیز کو نقصان نہ کرتی ہو۔ ہندی نے کہا کہ میرے خیال میں ایسی دوا جو کسی چیز کو نقصان نہیں کرتی ابلیلج اسود بلیلہ سیاہ ہے۔ عراقی نے کہا کہ میرے خیال میں حب الرشاد الابیض جس کو فارسی میں تخم سپسندان اور ہندی میں ہالون کہتے ہیں۔ رومی نے کہا کہ میرے نزدیک گرم پانی ہے، یعنی وہ کسی چیز کو مضر نہیں ہے۔ سوادی نے کہا کہ یہ سب غلط ہے۔ حلیلہ معدے کو رونتا ہے، پاؤں سے کسی چیز کو مسلنا اور ہر بیماری سے اس کے علاوہ جگر کے لیے بھی مضر ہے۔ زکریا اور حب رشاد معدے میں پھسلن پیدا کرتا ہے اور گرم پانی معدے کو ڈھیلا کرتا ہے۔ ان سب طبیبوں نے کہا کہ پھر تم بتاؤ کہ ایسی کیا دوا ہے جو کسی کو نقصان نہیں کرتی؟ سوادی نے کہا کہ کھانا اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک خوب رغبت پیدا نہ ہو، اور ایسی حالت میں ختم کیا جائے کہ زیادہ کی رغبت باقی ہو۔ بقیہ تینوں طبیبوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ ایک فلسفی حکیم کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ تہائی پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس لینے کے لیے۔ اس نے سن کر بڑا ہی تعجب کیا اور کہا کہ کھانا کم کھانے میں اس سے بہتر اور مضبوط بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ بے شک یہ حکیم کا کلام ہے۔ ایک اور فائدہ ہے کہ اخراجات کی کمی ہے۔ جو شخص کم کھانے کا عادی ہوگا اسے خرچ کم بھی ہوگا اور زیادہ کھانے میں اخراجات بھی بڑھیں گے۔
جن کے حاصل کرنے کے لیے یا تو ناجائز طریقے اختیار کرنے پہ مجبور ہوگا یا لوگوں سے مانگنے کی ذلت اختیار کرے گا۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا حال قریب ہی گزر چکا ہے کہ ان کے کھانے کی میزان سال بھر کی 3 ہوتی تھی۔ ایک اور حکیم کا قول ہے کہ میں اپنی اکثر ضرورتیں ترک کر دینے سے پوری کرتا ہوں، جس سے مجھے بڑی یکسوئی اور راحت رہتی ہے۔ ایک اور حکیم کا قول ہے کہ جب مجھے اپنی کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنی بھوک سے قرض مانگ لیتا ہوں، اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو پھر کسی وقت ادا کر دوں گا، یعنی تیری خواہش اس وقت تک میرے ذمہ قرض ہے، اس کو کسی دوسرے وقت پوری کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی چیز کا نرخ معلوم کرتے کہ وہ بہت گرا ہے تو اپنے دوستوں سے فرماتے کہ اس کو چھوڑ کر ارزاں کر دو۔ جس چیز کا خریدنا آدمی چھوڑ دے اپنی طرف سے تو وہ ٹکا سیر ہو ہی گئی ہے، اپنی بلا سے جتنے میں چاہے بکے۔ آدمی کی ہلاکت کا بڑا سبب دنیا کی ہرس ہے، اور یہ ہرس پیٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور فائدہ ہے کہ ایثار، ہمدردی اور صدقات کی کثرت کا سبب ہے۔ کم کھانے کی وجہ سے جتنا کھانا بچے گا وہ یتامہ، مساکین، غربا پر صدقہ ہو کر قیامت میں اس کے لیے سایہ بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد پہلے ہی گزر چکا ہے کہ آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم کھانے کی عادت آہستہ آہستہ پیدا کرنی چاہیے۔ جو شخص زیادہ کھانے کا عادی ہو وہ دفتن کم کرے گا تو اس کا تحمل بھی نہ ہوگا، ضعف بھی ہو جائے گا، مشقت بھی بڑھ جائے گی۔ اس لیے بہت آہستگی اور سہولت کے ساتھ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص 2 نان کھاتا ہو تو اس کو 1 نان کا 28واں حصہ روزانہ کم کرنا چاہیے۔ اس سے 1 مہینے کے اندر آدھی خوراک رہ جائے گی، اور اگر اس کا بھی تحمل دشوار ہو تو 40واں حصہ کم کرنا چاہیے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا سالانہ خرچ ابتدا میں 3 درہم تھا۔ ابتدا میں اس کی صورت یہ تھی کہ میں 1 درہم کا تو بس انگور یا کھجور کا شیرہ یا رس لے لیتا تھا، اور 1 درہم کے چاول کا آٹا اور 1 درہم کا گھی، اور ان تینوں کو ملا کر 360 لڈو بنا لیتا تھا، اور ایک روزانہ روزہ افطار کرتے وقت کھا لیتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اب کیا معمول ہے؟ فرمایا کہ اب تو کوئی متعین چیز ہی نہیں ہے، جب موقع ہو کچھ کھا لیتا ہوں۔ یہ قریب ہی گزر چکا ہے کہ حضرت 20 دن بغیر کھائے گزار دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سال جو تقریباً 3.5 سیر فی ہفتہ تھا، خدا کی قسم میں اس سے زیادہ مرنے تک کبھی بھی نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مرنے تک اسی حال پر رہے جس پر اب ہے۔ اسی وجہ سے یہ بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ تم نے وہ طرز چھوڑ دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تم نے جو کا آٹا چھاننا شروع کر دیا، حالانکہ اس زمانے میں نہیں چھانا جاتا تھا، تم نے پتلی روٹیاں کھانا شروع کر دیں، کئی سالن دسترخوان پر آنے لگے، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال بکری کے بچے کی سی ہے، جسے 1 مٹھی پرانی کھجور، 1 مٹھی ستو، 1 گھونٹ پانی کا کافی ہے، اور منافع کی مثال درندے کی سی ہے، ہپ گٹ گٹ ہو، سب کھا پی لے، نہ اپنے پڑوسی کا خیال کرے، نہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، ضرورت سے زیادہ چیزیں خیرات کر کے آگے بھیج دو، تمہارے کام آئیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس سے باتیں کرتے رہے، اسی میں اس کو اسلام کی دعوت بھی دے دی۔ اس نے گفتگو کے دوران میں کہا کہ حضرت مسیح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام 40 دن پاکا کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات موضحی کے طور پر ہو سکتی ہے،
نبی کے علاوہ کسی نے نہیں ہو سکتی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں 50 دن کا فاقہ کر دوں تب تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس راہب نے کہا کہ ضرور۔ یہ وہیں اس کے پاس ہی ٹھہر گئے، اس کے پاس رہتے رہے۔ جب 50 دن پورے ہو گئے تو کہنے لگے یہ تو وعدے کے تھے، 10 دن اور زائد کر لو۔ یہ کہہ کر 10 دن کا فاقہ اور بھی کروا دیا۔ پورے 60 دن بعد کھانا کھایا۔ وہ راہب بڑی ہی حیرت میں رہ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو کھانا تناول فرما لیتے تھے تو شام کو تناول نہیں فرماتے تھے، اور جب شام کو تناول فرما لیتے تھے تو صبح کو تناول نہ فرماتے تھے۔ جامع الصغیر میں اس کا ذکر ہے، یعنی کبھی ایسا بھی معمول تھا۔ اور بھی پہلے بزرگوں سے ایک وقت کھانے کا معمول نقل کیا گیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کھانے کا عادی ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ سحری کے وقت کھانے، تاکہ دن میں روزے کی فضیلت حاصل ہو اور رات کو نوافل اور ذکر وغیرہ معدے کے خالی ہونے کی حالت میں ہو۔ حضرت مالک بن دینار کا 40 سال تک دودھ کا دل چاہتا رہا مگر استعمال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہیں سے ان کی خدمت میں تر و تازہ کھجوریں آئیں اور اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ان کو کھا لو، میں نے تو ان کو 40 سال سے نہیں کھایا۔ آیا میں اس کا ذکر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بہت کثرت سے اس قسم کے واقعات ان حضرات کے ذکر فرمائے ہیں۔ انہی مجاہدوں کی برکات سے ان حضرات سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ اب ان حضرات کی سی کرامتوں کا تو ہر شخص خواہش مند ہے، مگر اس کے لیے ان جیسے مشاہدے بھی تو کیے جائیں۔ ہم لوگوں کو غذائیں تو عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر چاہیے، پھر مجاہدے کیسے ہوں گے؟ ایک بزرگ نے اپنی کسی ملنے والی کی دعوت کی اور ان کے لیے دسترخوان پر روٹیاں رکھیں۔ وہ ان میں سے الٹ پلٹ کر اچھی روٹی تلاش کرنے لگے۔ میزبان بزرگ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جس روٹی کو تم بری سمجھ کر چھوڑ رہے ہو اس میں اتنے تو فوائد ہیں، اور اتنی مشقت اٹھانے والوں کی اس میں محنت ہوئی ہے کہ بہت سے کام کرنے والوں کے عمل کے بعد ابر میں پانی آیا، پھر وہ برسا، پھر ہواؤں کی، زمین کی، چوپایوں کی، آدمیوں کی محنت اس میں لگی ہے، جب تو یہ روٹی تمہارے سامنے آئی ہے، اس کے بعد تم اس میں اچھی بری چھانٹنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک روٹی پک کر تمہارے سامنے اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس میں 360 کام کرنے والوں کا عمل نہیں ہوتا۔ سب سے اول حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے سے ناپ کر چیز نکالتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو ابر پر معمور ہیں اور بادلوں کو جلاتے ہیں، پھر چاند، سورج، آسمان، پھر وہ فرشتے جو ہواؤں پر معمور ہیں، پھر چوپائے، سب سے آخر میں روٹی پکانے والے۔ سچ یہ ہے کہ پاک ارشاد میرے رب سبحانہ تقدس کا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور اس کی تفصیلات کو شمار کرنے لگے ہو تو کبھی بھی پوری نہیں گن سکتے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔